السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر مظہری جلد خامس کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ برائے ایصال ثواب مولوی سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی و فاطمہ امۃ القدر صدیقی و سیدہ تنظیم فاطمہ ارم حسینی و بغرض صحت عاجلہ و کاملہ و درازی عمر و حفاظت از جملہ آفات و بلیات سیدہ فرحت فاطمہ حسینی المعروف سعدیہ بخاری۔ سورہ یوسف کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ آج کی نشست کا آغاز آیت نمبر 89 سے ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ آپ نے پوچھا کیا تمہیں علم ہے جو سلوک تم نے کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم نادان تھے، ناواقف تھے۔ آپ نے پوچھا یعنی حضرت یوسف نے پوچھا اپنے بھائیوں سے، کیا تمہیں علم ہے جو تم نے ظالمانہ سلوک یوسف کے ساتھ کیا تھا اور جو ظلم ان کے بھائی کے ساتھ کیا تھا کہ تم نے انہیں یوسف سے جدا کر دیا تھا اور انہیں یوں ذلیل کیا تھا کہ وہ عجز و ذلت کی وجہ سے، یعنی وہ بے بسی اور ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنے کی وجہ سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے، کلام بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جو تم نے برے افعال، برے کام کیے تھے ان سے توبہ کرو۔ جب تم اس قباحت سے ناواقف تھے، یعنی اس کام کی برائی سے ناواقف تھے، اس لیے تم نے یہ اقدام کیا تھا۔ تم نے ایسا نادانی میں کیا، دانستہ طور پر نہیں کیا، نادانستہ طور پر کیا ہے، یہ قدم اٹھایا۔ یا یہ معنی ہے اذ انتم جاہلون کا کہ کیا تم نے جو برائی کی تھی تمہیں اس کا انجام معلوم ہے۔ یہ کلام آپ نے انہیں توبہ پر ابھارنے اور ان پر بطور شفقت فرمایا تھا، یعنی ان کو توبہ کی ترغیب دینے کے لیے اور ان پر مہربانی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اذ انتم جاہلون، جو تم نے سلوک کیا ہے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ یہ نادانی کی حالت میں کیا ہے۔ زجر و توبیخ کے لیے آپ نے ایسا نہیں کہا، ان کو ڈانٹنے کے لیے، ان کو جھڑکنے اور سرزنش کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اس پر آپ کا یہ ارشاد لا تثریب علیکم اليوم دلالت کرتا ہے، یعنی آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی سرزنش میری طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے۔ ابن اسحاق نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کلام کا یہی سبب بیان کیا ہے۔ کلبی کہتے ہیں یہ کلام آپ نے اس وقت فرمایا، یہ کلمہ آپ نے اس وقت فرمایا جب بھائیوں کے سامنے بیان ہوا کہ مالک بن عمرو نے کہا میں نے کنویں میں اس کیفیت کا غلام پایا تھا اور پھر میں نے انہیں اتنے درہم میں خریدا تھا۔ تو بھائی کہنے لگے وہ غلام ہم نے اسے بیچا تھا۔ تو یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے کارندے، ان کے غلام، ان کے نوکر چاکر ان کے قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو یہودا نے پیچھے مڑ کر کہا حضرت یعقوب ہم میں سے ایک کے مفقود ہونے پر، ہم میں سے ایک کے گم ہونے پر اتنا غم زدہ ہوئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم کر بیٹھے، ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی صرف ایک کے فراق میں، ایک کے جدا ہونے سے۔ سارے بیٹے قتل ہو جائیں گے تو اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی۔ بھائی کہنے لگے اگر آپ ہمارے ساتھ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا سامان فلاں جگہ ہمارے والد کے پاس پہنچا دیں۔ یہ سن کر آپ کو ان کے اوپر رحم آ گیا اور پھر آپ نے یہ گفتگو فرمائی۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 320 تا 21۔ عبداللہ بن یزید بن ابی فروہ سے مروی ہے، منقول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بنیامین کے محبوس ہونے کی خبر پہنچی، بنیامین کو گرفتار کر لینے کی خبر پہنچی تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ہاتھ ایک خط روانہ کیا، ایک خط بھیجا آپ نے جب وہ تیسری مرتبہ غلہ لینے جا رہے تھے۔ خط کی عبارت یہ تھی یعقوب اسرائیل اللہ بن اسحاق ذبیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ کی طرف سے بادشاہ مصر کے نام، یعنی آپ نے خط لکھا یعقوب علیہ السلام جو اسحاق علیہ السلام کے فرزند ہیں اور جو حضرت ابراہیم کے فرزند ہیں، حضرت اسحاق ذبیح اللہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یہ کہہ کر آپ نے ان کے القاب لکھے بادشاہ مصر کے نام۔ اور صحیح قول یہ ہے کہ اسحاق ذبیح اللہ نہیں ہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں۔ تو آپ نے بادشاہ مصر کے نام خط لکھا، فرمایا ہم ایسے گھر والے ہیں جن پر آزمائش ڈالی گئی ہے، یعنی ہمارا گھرانہ آزمائشوں کا مرکز ہے۔ میرے دادا ابراہیم کے ہاتھ
پاؤں باندھ کر آگ میں ڈالا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ آگ سرد اور ٹھنڈی کر دیا، یعنی سلامتی والی اللہ نے اس آگ کو بنا دیا۔ نار نمرود میں میرے جد امجد کو ڈالا گیا، میرے والد کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور ان کے گلے پر چھری رکھی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ فدیہ دیا، جنت سے ایک دمبا روانہ کیا، اور میں میرا ایک بیٹا جو مجھے تمام بیٹوں سے سب سے زیادہ پیارا اور عزیز تھا، اسے اس کے بھائی جنگل کی طرف لے گئے اور پھر اس کی قمیص خون سے لت پت کر کے لے آئے، یعنی خون اس کو لگا کر لے آئے اور کہا انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے۔ بس رو رو کر میری آنکھیں ختم ہو گئی ہیں، یعنی میری آنکھوں کی بینائی رونے کثرت بکا کی وجہ سے، زیادہ رونے کی وجہ سے زائل ہو چکی ہے۔ پھر میرا ایک اور بیٹا تھا، اس کی اور اس پہلے بیٹے کی ماں ایک تھی، یعنی بنیامین اور یوسف دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے تھے۔ میں نے ان کے ذریعے اپنے دل کو تسلی دیتا تھا۔ یوسف سے جدائی کے بعد میں بنیامین سے اپنے آپ کو دلاسا دیتا تھا، لہٰذا تم نے انہیں بھی روک لیا ہے، اور تمہارا خیال ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے، یعنی تم سمجھتے ہو کہ بنیامین نے چوری کی ہے۔ ہم اہل بیت نہ چوری کرتے ہیں اور نہ چوروں کو جنم دیتے ہیں، یعنی یہ پیغمبروں کا گھرانہ ہے، یہ خانوادہ نبوت و رسالت ہے۔ ہمارے خاندان میں کوئی نہ چور ہوتا ہے نہ کوئی چور پیدا ہوتا ہے۔ اگر تم میرا وہ بیٹا واپس کر دو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہارے لیے ایسی بددعا کروں گا، میں تم کو ایسی بددعا دوں گا جس کا اثر تمہاری 7ویں پشت تک رہے گا، یعنی میری بددعا کا اثر تمہاری 7ویں پشت تک چلے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خط پڑھا تو آپ رونے لگے اور اپنے دل کی بات ظاہر کر دی اور فرمایا، تم نے جو یوسف اور ان کے بھائی کی لا علمی کی وجہ سے ان کے بھائی کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، کیا تمہیں وہ یاد ہے؟ یعنی تمہیں معلوم نہ تھا کہ معاملہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ جائے گا۔ بعض فرماتے ہیں اذ انتم جاہلون کا معنی ہے جب تم مجرم خطا کار تھے، تم نے یوسف کو ان کے والد سے جدا کر دیا، یہ بہت بڑا تم نے جرم کیا، بہت بڑی غلطی کی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اذ انتم جاہلون، جب تم جوان تھے اور تم پر جوانی کا خمار تھا، یعنی جب تم جوانی کے نشے میں چور تھے، جوانی کی وجہ سے تم نے طاقت کے بل بوتے پر تم نے ایسی حرکت کی۔ حوالے کے لیے دیکھیں معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 321۔ یہ تھی آیت نمبر 90 کی تفسیر، آیت نمبر 90 سورہ یوسف ارشاد ربانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا اانک لانت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سراپا حیرت بن کر فرط حیرت سے کہنے لگے وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے بھائی، کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بڑا کرم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر، یقیناً جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو وہ آخرکار کامیاب ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، نیک لوگوں کا ثواب اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں کرتا۔ انک جمہور نے استفہام تقریر کے طور پر پڑھا ہے، حرف استفہام ہے، اس کو ثابت کر کے پڑھا ہے جمہور نے، انک لانت یوسف، اس لیے ان اور لام ذکر کیا گیا ہے، لانت میں لام آیا، اور حمزہ مفتوحہ اور مکسورہ کو اپنے اپنے اصل پر پڑھا ہے انک اس طرح۔ ابن کثیر نے خبر کے طور پر انک پڑھا ہے، واقعی آپ یوسف ہیں؟ انکا کے بجائے انک لانت یوسف۔ ابن اسحاق کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ان سے پردے کے پیچھے سے کلام کرتے تھے، اپنے بھائیوں سے آپ گفتگو پس پردہ کرتے تھے۔ جب آپ نے حل علمتم ما فعلتم فرمایا تو پردہ اٹھا دیا، جب پردہ اٹھا دیا، حجاب ہٹا دیا تو بھائی آپ کو دیکھ کر پہچان گئے۔ حوالے کے لیے دیکھیں معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 321۔ میں کہتا ہوں، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بات بعید ہے، ناقابل فہم ہے یا ناقابل یقین ہے، اور مذکورہ قصہ اس کے ساتھ کوئی موافقت نہیں رکھتا۔ یعنی یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی پہلی مرتبہ جب آئے تھے براہ راست آمنا سامنا ہوا تھا، پس پردہ نہیں تھے، تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ آپ پس پردہ ان سے گفتگو کرتے تھے، یہ بات بعید ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ضحاک کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب آپ نے یہ جملہ فرمایا تو آپ مسکرا پڑے، حل علمتم ما فعلتم بیوسف جب کہے تو آپ مسکرا دیے۔ بھائیوں نے آپ کے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے دانت دیکھے تو انہوں نے بادشاہ مصر کو یوسف کے ساتھ تشبیہ دی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے موتی کی طرح چمکتے ہوئے دانت جب ان کو نظر آئے تو بھائیوں نے کہا
کہ بادشاہ مصر کے دانت یوسف کے دانت کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ عطا کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا حتیٰ کہ آپ نے اپنے سر مبارک سے وہی شاہی تاج اتار کر رکھ دیا جو آپ کے سر مبارک پر ایک علامت تھی، ایک سر مبارک میں ایک علامت تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام میں بھی وہ علامت پائی جاتی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام میں بھی ایسی علامت تھی، اور حضرت سارہ کی اسی مثل علامت تھی، یعنی ان کے سر پر ایک نشانی تھی، علامت تھی جس کے ذریعے یہ لوگ پہچانے جاتے تھے۔ وہ شامہ کی مانند تھی، یعنی ایک ابھرے ہوئے حصے کی طرح تھی، جیسے حضور پاک علیہ السلام کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی، ایک ابھرا ہوا گوشت کا حصہ تھا ایک مبارک، ایسے ہی یہاں پر بھی ایک شامہ، ایک مسا تھا جس کے ذریعے یہ لوگ پہچانے جاتے تھے۔ پس انہوں نے سلامت سے آپ کو پہچان لیا، یعنی جب آپ کے سر پر وہ شامہ دیکھا، وہ نشانی دیکھی، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پہچان لیا اور کہا آپ یوسف ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں انہوں نے یہ بطور توہم کہا، یعنی آپ ہی یوسف ہے۔ شاہانہ لباس میں جب دیکھا ان کو تو ان کو یقین نہیں آیا، اس لیے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں، یعنی یقین کا اظہار نہیں کیا بلکہ ان کو وہم تھا کہ یہی یوسف ہیں یا پھر بادشاہ مصر ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیں معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 321۔ حتیٰ کہ آپ نے خود تصدیق کر دی، جب بھائیوں نے پوچھا کیا آپ ہی یوسف ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائیوں نے اپنے متعلق پوچھا تھا، مگر آپ نے اپنے بھائی عظمت شان اور آئندہ قول میں شریک کرنے کے لیے ساتھ ان کا بھی ذکر کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھائیوں نے پوچھا تھا، لیکن حضرت یوسف نے جواب میں یہ فرمایا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں، یعنی بنیامین کی عظمت اور ان کی شان بتانے کے لیے آپ نے اپنے ساتھ اپنے حقیقی بھائی کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اس نے ہمیں عزت اور سلامتی کے ساتھ جمع فرما کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں حضرت یوسف کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا کہ ہم کو عزت سلامتی بخشی اور ہم پر احسان فرمایا۔ انہو من یتقی، یتقی کو قنبل نے وصلاً اور وقفاً کے اس بات کے ساتھ پڑھا ہے، یا کہ اس بات کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی صورت میں بھی اور وقف کرنے کی صورت میں بھی، اور باقی علماء نے دونوں حالتوں میں یا کے حذف کے ساتھ پڑھا ہے۔ قنبل نے انہو من یتقی اس طرح پڑھا یا کے ساتھ، ملا کر پڑھنے کی صورت میں بھی وقف کرنے کی صورت میں بھی، لیکن بقیہ علماء نے دونوں حالتوں میں چاہے وہاں پر رکیں وقف کریں یا ملا کر پڑھیں یا کے حذف کے ساتھ یتقی قلی قاف زیر قی کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی جو فرائض کی ادائیگی اور گناہوں سے اجتناب کر کے اللہ سے ڈرتا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جو فرائض کو ادا کرتا ہے اور منہیات سے بچتا ہے، گناہوں سے باز رہتا ہے، اس طرح اللہ سے ڈرتا ہے اور بلیات و طاعات پر صبر کرتا ہے، اللہ کی جانب سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامتا ہے اور گناہوں سے رکتا ہے، بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو دنیا و آخرت میں ضائع نہیں کرتا۔ جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا جو اجر ہوتا ہے اس کو نہ دنیا میں رائیگاں کرتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ یہاں ضمیر کی جگہ محسنین کا لفظ ذکر فرمایا، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجرہم، اس طرح کہنا چاہیے تھا، ضمیر کے بجائے آپ نے اس میں ظاہر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ایسا کیوں ذکر کیا آپ نے؟ اس بات پر آگاہ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ محسن وہ ہوتا ہے جو تقوی اور صبر کا جامع ہوتا ہے۔ محسن کون ہے؟ جو متقی پرہیزگار ہو اور صابر ہو، اللہ کی جانب سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو۔ یہ تھی آیت نمبر 90 کی تفسیر۔ آیت نمبر 91 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین۔ بھائیوں نے کہا خدا کی قسم بزرگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ معذرت کرتے ہوئے بھائیوں نے، برادران یوسف نے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے بھائی خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن صورت، کمال سیرت اور تمام فضائل دنیاویہ و اخرویہ کے اعتبار سے ہم پر فضیلت دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال سے سرفراز فرمایا، انتہائی اعلیٰ اخلاق کے حامل بنایا، اور تمام دنیاوی اور اخروی جو خوبیاں اور فضائل ہیں وہ سب آپ کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما کر آپ کو ہم پر فضیلت بخشی۔ حالت یہ تھی کہ ہم نے تمہارے ساتھ ظلم کر کے جرم کیا تھا، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم خطا کار تھے کہ ہم نے تم پر ظلم کیا۔
خطأن کا معنی جان بوجھ کر خطا کرنا ہے، اور اخطاء کا معنی ہے جس غلطی میں ارادہ نہ ہو۔ اچھا، یہ ثلاثی مجرد سے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دانستہ طور پر جانتے بوجھتے غلطی کرنا، اور یہی لفظ جب باب افعال سے استعمال ہوتا ہے اخطأ یخطئ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو بالارادہ جو غلطی نہ ہو، نادانستہ طور پر جو غلطی سرزد ہوتی ہے، صادر ہوتی ہے انسان سے، جو خطا ہوتی ہے، اس کو اخطاء کہا جاتا ہے۔ اخطأ یخطئ باب افعال سے، جس میں ارادہ نہیں ہوتا، بلا قصد جو خطا ہو جائے اس کو اخطأ یخطئ، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 91 کی تفسیر۔ آیت نمبر 92 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آپ نے فرمایا، حضرت یوسف نے، نہیں کوئی گرفت تم پر آج کے دن، معاف فرما دے اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں کو، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غایت حلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی انتہائی بردباری اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، لا تثریبہ، کوئی گرفت نہیں، کوئی سرزنش نہیں۔ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، سرب یسرب تسریب، جو سریبہ سے مشتق ہے، اور سریبہ سرب اس چربی کو کہتے ہیں جو اوچ کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہے، اونٹنی کے اندر جو چھائی ہوئی ہوتی ہے، اس کے پوری لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو سرب کہتے ہیں، اور اس کا معنی سرب کا اتارنا ہے۔ پھر یہ اس توبیخ کے لیے استعمال ہونے لگا جو عزت و وقار کو پھاڑ دے اور چہرے کے حسن کو، چہرے کی رونق کو ختم کر دے، یعنی یہ لفظ سرزنش کے لیے استعمال ہونے لگا۔ سرب یسرب تسریب کے معنی سرزنش کرنا، ڈانٹنا، آر دلانا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تم کو معاف کرے۔ آپ نے اس طرح بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ اور علیکم اليوم تسریب کے متعلق ہے یا مقدر، یعنی اس کا تعلق علیکم اليوم کا تسریب سے ہے، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، یا مقدر کے متعلق ہے، یا کوئی چیز محذوف ہے جو لا تثریبہ کی خبر واقع ہوگا، لا تثریبہ کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے یہاں پر، اور یہ علیکم اليوم کا تعلق اس سے ہے۔ معنی یہ ہے کہ آج کے دن بھی میں تمہیں زجر و توبیخ نہیں کرتا، یعنی آج جب میرے ہاتھ میں اقتدار ہے، میں مصر کا بادشاہ ہوں، میرے ہاتھ میں اقتدار ہے اور انتقام لینے کی قدرت ہے، اس کے باوجود میں آج زجر و توبیخ نہیں کرتا، تو بقیہ ایام میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی جب اقتدار حاصل ہونے کے باوجود میں تم سے انتقام نہیں لیتا تو پھر اس کے بعد تمہارا کیا خیال ہے؟ یا یہ کہ میں نے تمہارے اعتراف جرم کے بعد تمہیں معاف کر دیا ہے، تم نے اپنی غلطی قبول کر لی ہے، جرم کا اعتراف کیا، اسی لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا۔ پہلے آپ نے اپنے حق سے دستبرداری اختیار کی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی عرض کیا کہ اللہ بھی ان کو معاف کر دے گا۔ وَهُوَ ارحم الراحمین، لا یغفر اللہ لکم وَهُوَ ارحم الراحمین، یعنی میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے جو میں فقیر اور کمزور ہوں، یعنی اللہ کا محتاج ہوں اور کمزور ہوں، تو پھر تمہارا اس غنی و غفور کے متعلق کیا خیال ہے؟ یعنی میں مخلوق ہوں اللہ کی، اللہ کا محتاج ہوں، اور اللہ کے مقابلے میں کمزور ہوں، اس کے باوجود میں تم کو معاف کر رہا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے اس غنی بے نیاز اور خوب بخشنے والے کے متعلق؟ وہ تو صغائر و کبائر کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جو بندہ صدق دل سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے، وہ اس کے صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ توبہ کرنے والے پر مہربانی فرماتا ہے۔ توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ کرم نوازی تھی، ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے جب آپ کو پہچانا، یعنی بھائیوں نے جب آپ کو پہچانا اور انہوں نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ جناب آپ صبح و شام ہمیں کھانے پر بلاتے ہیں، جبکہ ہم سے آپ کے بارے میں جو کوتاہی ہوئی ہے، جو قصور ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں حیا، شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ہم کیسے آپ کا سامنا کریں۔ تو آپ نے فرمایا اہل مصر مجھے پہلی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات، یعنی پہلی نظر میں دیکھتے ہی کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے 20 درہموں سے خریدے ہوئے غلام کو اس عظیم مقام پر پہنچایا۔ یعنی مصر والے جب آپ کو دیکھے، پہلی مرتبہ جب آپ کا مصر میں داخلہ ہوا تو آپ اس وقت غلام کی حیثیت سے داخل ہوئے، آپ کو بازار میں عزیز مصر نے خریدا تھا 20 درہم میں، تو
آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، یہ کرم ہے کہ اس نے مجھے غلام سے بادشاہ کے درجے تک پہنچا دیا۔ میں جس وقت یہاں داخل ہوا اور مصر میں آیا تو میری ایک الگ کیفیت تھی، اور آج اللہ کے فضل سے میں مصر کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ یقیناً میں نے تمہاری وجہ سے شرف پایا ہے، یعنی تم نے مجھے جو والد صاحب سے دور کیا اور کنعان سے باہر نکالا، اسی وجہ سے میں مصر پہنچ کر مصر کا بادشاہ بن گیا، اور ان کی نظروں میں تمہاری وجہ سے میں عظیم بنا ہوا ہوں، کیونکہ اب انہیں پتہ چلا ہے کہ تم میرے بھائی ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر بیضاوی مائع حاشیہ شیخ زادہ جلد 5 صفحہ 75۔ امام بغوی فرماتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنا تعارف کروایا اور ان سے اپنے والد محترم کے بارے میں پوچھا تو فرمایا میرے بعد میرے والد صاحب کا کیا حال ہوا؟ انہوں نے کہا ان کی رو رو کر آنکھیں چلی گئی ہیں، آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی ہے، تو آپ نے انہیں اپنی قمیص کرتا عطا فرمایا اور اپنے والد محترم کو بلا بھیجا اور فرمایا، جس کا اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 322۔ اگلی آیت میں اس قمیص کو روانہ کرنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 93 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ لے جاؤ میرا یہ پیراہن، میرا یہ کرتا، پس ڈال دو اسے میرے والد کے چہرے پر، وہ بینا ہو جائیں گے، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور جا کر لے آؤ میرے پاس اپنے سب اہل و عیال کو، یعنی اب جاؤ اور پوری فیملی، پورے کنبے اور قبیلے کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ، یہ پیراہن لے جاؤ، یہ قمیص کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر یہ ڈال دو، وہ میری طرف بینا ہو کر آئیں گے، یعنی ان کی بصارت لوٹ آئے گی، یا یہ معنی ہے کہ وہ بینا ہو جائیں گے، ان کی بصارت واپس آ جائے گی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں آپ کو حضرت یعقوب کے بینا ہونے کا علم نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے آگاہ کرنے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کیا کہ حضرت یعقوب آپ کے فراق میں روتے روتے نابینا ہو گئے ہیں، یعنی ان کی آنکھوں کی بصارت زائل ہو گئی ہے۔ ضحاک کہتے ہیں وہ قمیص جنت کی بنی ہوئی تھی، یعنی جنتی لباس تھا وہ۔ مجاہد کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جبرائیل نے کہا تھا کہ تم اپنی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف بھیجو، اور یہ قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی جو آپ کو وراثت میں ملی تھی، یہ وہی قمیص تھی جو آپ سے اتاری گئی تھی اور پھر آپ کو برہنہ کر کے آگ میں ڈالا گیا تھا، نار نمرود میں آپ کو ڈالا گیا تھا، تو فوراً جبرائیل امین جنت سے ریشمی قمیص لائے تھے اس موقع پر اور آپ کو وہ قمیص پہنائی تھی۔ تو یہ قمیص پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت اسحاق کو وراثت میں ملی۔ جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ قمیص وراثت میں ملی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان پر نظر بد کے لگنے کا خدشہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام جب نوجوان ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام کو فکر ہوئی، اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے، تو آپ نے وہ قمیص ایک تعویذ میں ڈال کر آپ کے گلے میں ڈال دی تھی، یعنی بطور تعویذ وہ آپ کے گلے میں تھی قمیص۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو برہنہ کر کے کنویں میں ڈالا گیا، آپ کی قمیص اتار کر جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تو جبریل امین آئے اور وہ قمیص اس تعویذ سے نکال کر آپ کو پہنا دی۔ اس وقت جبریل حضرت یوسف کے پاس آئے اور فرمایا اپنی قمیص والد صاحب کی طرف بھیجیے، کیونکہ اس میں جنت کی خوشبو ہے، کسی مصیبت زدہ اور بیمار کے اوپر ڈالی جائے تو اسے عافیت نصیب ہو جاتی ہے، یعنی یہ جنتی لباس ہے، جنت کی خوشبو ہے، کسی مصیبت زدہ پر اگر یہ قمیص ڈال دی جائے یا کسی بیمار پر ڈال دی جائے تو اللہ کے فضل سے اس قمیص کی برکت سے اس کو شفا مل جاتی ہے، وہ اس آفت اور مصیبت سے عافیت میں آ جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ قمیص اپنے بھائیوں کو دی اور فرمایا اسے میرے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 322 تا 323۔ یہ تھی آیت نمبر 93 کی تفسیر۔ آیت نمبر 94 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں ان کے والد نے فرمایا میں تو یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، اگر تم مجھے نادان خیال نہ کرو، یعنی میری نسبت بڑھاپے کی طرف نہ کرو، تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، وہ قمیص جو روانہ کیے تھے۔ اور جب وہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارک قمیص تھی، اور وہ مصر کی آبادی سے نکل کر مصر کی آبادی سے کنعان کی طرف نکلا، قال ابوہم، ابھی دور ہے، فاصلے پر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے
اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، یقیناً ضرور میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، سونگھ رہا ہوں۔ اس میں دلیل ہے کہ جنت کی خوشبو حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات میں بسی ہوئی تھی، قمیص میں نہ تھی، ورنہ آپ فرماتے میں یوسف کی قمیص کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ انی لاجد ریح یوسف کہا، ریح قمیص یوسف نہیں فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ خوشبو جنت کی خود حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات گرامی میں موجود تھی، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی قمیص کی نہیں فرمایا۔ امام بغوی فرماتے ہیں روایت ہے کہ باد نسیم، ہوا جو چلتی ہے ٹھنڈی، باد نسیم نے اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت طلب کی کہ وہ یوسف کی خوشبو پہلے پہنچا دے، تو خوشخبری دینے والے کے پہنچنے سے پہلے، ہاں باد نسیم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ وہ قمیص لے کر جو پہنچ رہا ہے حضرت یعقوب کی خدمت میں، اس کے پہنچنے سے پہلے یہ اس قمیص کی خوشبو کو پہنچانے کی اجازت طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی۔ مجاہد فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو 3 دن کی مسافت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ ابھی قافلہ 3 دن کی مسافت پر تھا، اس سے پہلے آپ کو حضرت یوسف کی خوشبو محسوس ہوئی۔ حضرت ابن عباس سے 8 دنوں کی مسافت بھی منقول ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں دونوں کے درمیان 80 فرسخ کا فاصلہ تھا، یعنی کافی فاصلہ تھا۔ بعض فرماتے ہیں ڈسٹنس زیادہ تھا، ہوا چلی تھی اور اس نے یعقوب علیہ السلام تک قمیص کی خوشبو پہنچائی تھی۔ پھر بس حضرت یعقوب علیہ السلام نے جنت کی خوشبو پا لی اور جان لیا کہ جنت کی خوشبو تو زمین پر اس قمیص میں ہی تھی جو آپ نے حضرت یوسف کے گلے میں ڈالی تھی تعویذ بنا کر، اس لیے فرماتے ہیں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 323۔ لولا ان تفندون، تم مجھے نادانی کی طرف اگر منسوب نہ کرو تو یہ حقیقت ہے کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ فند اس نادانی کو کہتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بڑھاپے کے بعد آدمی کی عقل کمزور ہونے لگتی ہے، تو اس کے لیے عربی میں فند کا لفظ استعمال کیا، فند یفند تفنید، یعنی نادانی اور بے وقوفی کی طرف منسوب کرنا جو بڑھاپے کی وجہ سے پیدا ہو۔ تو اسی وجہ سے عجوز مفندہ نہیں کہا جاتا، کیونکہ اس کی عقل کا نقصان ذاتی ہوتا ہے۔ عورت کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں، ذاتی طور پر مردوں کے مقابلے میں ان کی عقل کامل نہیں ہوتی، اسی لیے یہ لفظ اس کی صفت بن کر نہیں آ سکتا۔ عجوز بوڑھی، یعنی نادانی کی طرف منسوب بوڑھی عورت نہیں کہا جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے عقل کی کمی ذاتی ہے، عارضی نہیں ہے، ٹیمپورری نہیں ہے۔ لولا کا جواب محذوف ہے، لولا ان تفندون، جس کی تقدیر یہ ہے، وہ پوشیدہ عبارت کیا ہے؟ لولا ان تفندونی لصدقتمونی، اگر تم مجھے بڑھاپے کی وجہ سے فطور کی طرف، نادانی کی طرف منسوب نہ کرو تو ضرور تم میری بات پر یقین کرو گے، میری بات کو سچ جانو گے۔ یا لقلت انہ قریب، اگر تم مجھے بڑھاپے کی وجہ سے نادانی کی طرف منسوب نہ کرو تو میں ضرور کہوں گا کہ وہ قریب ہے بہت۔ قالو، یعنی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ آگے آیت نمبر 95 میں اس کا ذکر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا، یعنی آپ کے اطراف بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا، بخدا، خدا کی قسم بابا جان آپ اپنی پرانی محبت میں مبتلا ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی محبت افراد اور ان کی ملاقات کی توقع اور ان کا کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے آپ پہلے کی طرح درست سمت کھو بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی بیٹوں نے یہ کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کی محبت میں بہت آگے نکل گئے ہیں اور ان کی ملاقات کی توقع اور بار بار ان کا ذکر کرنے کی وجہ سے آپ ان کی پرانی وارفتگی میں وہی محبت میں جو اس سے پہلے آپ کو جو حضرت یوسف سے تھی، جو وارفتگی تھی، جو عشق تھا آپ کو، آج بھی اسی عشق کی سمت میں آپ جا رہے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 95 کی تفسیر۔ آیت نمبر 96 کی تفسیر انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔